مفتی صاحب قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تفرقہ بازی سے بچو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقہ بنیں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ آگے کچھ لفظ لکھا پڑھا نہیں جا رہا ہے، شاید یہ لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، بے شک قرآن مجید میں تفرقہ سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور حدیث میں بھی افتراق و انتشار اور تفریقہ سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ جامع ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جابیہ پر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرمایا، علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، اور فرقوں سے بچ کے رہنا، فرقوں سے الگ اور جدا رہنا، فرقوں میں مت بڑھ جانا، فرقوں میں نہ ہو جانا، بلکہ تم نے جماعت کا ساتھ دینا ہے۔ اب وہ جو آیت پڑھی جاتی ہے اس کا مفہوم اور مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ یہاں دو چیزوں کا بیان کیا گیا، ایک یہ کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ کام تم نے کرنا ہے، اور دوسرا نہیں کرنا، وہ کون سا؟ فرقوں میں نہیں بٹنا۔ اب فرقہ جو ہے وہ حبل اللہ کے مقابلے میں آیا، حبل اللہ کی ضد فرقہ ہے، فرقے کے مقابلے میں حبل اللہ ہے، اور فرقے کے مقابلے میں جماعت ہوتی ہے۔ یہاں حبل اللہ کی تفسیر نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے تفسیر طبری میں اسی آیت کی تفسیر میں اس تفسیر کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، اور جماعت کے مقابلے میں فرقے ہوتے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے بھی، قرآن کی تفسیر سے بات واضح ہوئی کہ اللہ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اور فرقوں سے بچنے کا کہا کہ فرقوں سے بچ کے رہنا، فرقوں میں مت پڑ جانا۔ اب وہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور یہ بات یاد رکھیں یہ حدیث صحیح ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر مجموعی طور پر تمام روایات کو جمع کیا جائے تو تقریباً 18 صحابہ اکرام اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام زیلعی نے اس کے طرق کو جمع کیا ہے، 18 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، تم سے پہلے جو ملتیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، وان هذه الملۃ ستفترق علی 73، اور میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ یہاں میں کچھ اشکالات کے جوابات بھی پیش کر دوں۔ اس حدیث کو پڑھ کے بعض نام نہاد علمی کتابی بڑی کذب بیانی اور ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ فرقے ہو جائیں گے، یہ کب کیا کہا گیا کہ تم نے ان کا حصہ بننا ہے؟ تو جو کیجیے ذرا، جیسے حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قرب قیامت عورتیں اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، تو یہ تو بتایا گیا کہ ایسے ہوگا، یہ کب کہا گیا ہے کہ تم ایسے ہو جانا یا تم ایسے لباس پہننا شروع کر دینا؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو کہ پیش گوئی ہے کہ ایسے ہوگا، تو ایسے ہی اس حدیث میں یہ ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، یہ کب کہا گیا ہے کہ تم نے ان کا حصہ بننا ہے؟ حالانکہ حدیث پوری پڑھیں، پوری حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے
72 جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک بولی ایک جنت میں جائے گا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کا حصہ نہیں بننا، تو مطلب یہ نکلا کہ تم نے نہ جہنمیوں کا حصہ بننا ہے نہ جنتیوں کے حصہ بننا ہے۔ بھئی یہی نکلے گا نا، ان کے مطابق جو کہتے ہیں حصہ نہیں بننا، مطلب یہ نہ جنتیوں کے ساتھ نہ جہنمیوں کے ساتھ، جبکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جنتیوں کا حصہ بننا ہے۔ کس کا بننا ہے؟ ایک جنتی ہوگا، باقی 72 جہنم میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جنتی کون سا ہوگا؟ سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے جامع ترمذی کی حدیث پڑھی ہے، غالباً 2165 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مقام جابیہ پر جو خطبہ دیا اس میں یہ کہا، امت کو کہا بتایا، علیکم بالجماع، تم نے جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ یعنی سرکار کی دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ تم نے وہ جو 73 ہے نا، ان میں سے جو 73واں جنت میں جانے والی جماعت ہے اس کا حصہ بننا ہے۔ ایاکم الفرقہ، اور تم نے فرقوں سے بچنا ہے۔ اب وہ جو فرقوں سے بچنا ہے وہ ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہوئے، جو جماعت سے کٹ گئے، جو مسلمانوں کی بڑی جماعت اور سواد اعظم تھا اس سے الگ ہو گئے، وہ فرقے ہیں۔ اور ان فرقوں سے قرآن نے بھی بچنے کا حکم دیا، ان فرقوں سے نبی پاک علیہ السلام نے بچنے کا حکم دیا۔ قرآن کا مقصد اور منشا بھی یہی ہے کہ حبل اللہ یعنی جماعت کو تھام لو، اور حضور کی حدیث بھی موجود ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو تھام لو، اور وہ مسلمانوں کی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، غنیۃ الطالبین، پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد کا صفحہ نمبر 175 ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنۃ والجماعۃ، فرماتے ہیں 73 میں سے جو نجات پانے والی جماعت ہے اس کا نام اہل سنت و جماعت۔ یہ صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم کہ بالکل مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد بن سیرین جو کہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، ان کا یہ قول ذکر کیا ہے حدیث نمبر 27۔ وہ فرماتے ہیں پہلے شروع میں جب راوی روایت بیان کرتے، حدیث بیان کرتے تو پوچھا نہیں جاتا تھا کہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے۔ لما وقعت الفتنۃ، جب فتنہ واقع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ حدیث بیان کرنے والا کون ہے شخص، اس کا نام بتاؤ، اس کا پورا ڈیٹا بتاؤ۔ ينظر الى اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم، اگر وہ اہل سنت ہوتا تو اس کی حدیث کو لیتے تھے، اور اگر کوئی گمراہ شخص ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول۔ تو اہل سنت کا لفظ جو ہے باقاعدہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 27 کے اندر امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ اہل سنت کا عقیدہ اور اہل سنت کی وہ جماعت ہے جو نجات پانے والی اور حق والی اور مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے۔ اور قرآن نے جو کہا کہ حبل اللہ کو تھام لو، وہ بھی جماعت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی جامع ترمذی سے میں نے حدیث پڑھی، اس میں بھی حضور نے جماعت کو تھامنے کا حکم دیا، فرقوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اور سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے 73 فرقوں والی، اس میں بھی صحابہ نے جب پوچھا حضور جماعت جنت میں جانے والا کون سا ہوگا، تو آپ نے فرمایا ہی الجماعت، وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ اور مسلمانوں کی بھی حمد تعالیٰ جو جماعت صحابہ سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولیے اہل سنت و جماعت۔ عربی میں کہیں گے تو اہل السنت والجماعہ۔